گلی میں اکیلی بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی جب دور سے آتا ہوا مجھے ایک نوجوان دکھائی دیا۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ کس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ میں نے روشنی میں اس کی شکل پہچان لی تھی۔ کبھی میں اسے دم کرنے اس کے گھر جاتی تھی، لیکن آج تو گلی میں جلنے والے بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ بہت روشن لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا، اگر آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ دیکھیں، دنیا میں جو انسان غلط کرتا ہے اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ورنہ وہ آپ پر حاوی ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی مجھے اس کے ساتھ جاتا ہوا نہ دیکھ لے۔ پہلے ہی میرا وجود زخموں سے چور چور ہو رہا تھا۔ اب میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں، لیکن پھر بھی آدھی رات کو میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی، اور وہاں یقیناً اس کی ماں بھی ہوگی جو چند دن پہلے مجھ سے ملنے میرے گھر آئی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے کر آ گیا۔ میں نے دیکھا اس کا گھر بہت شاندار تھا، شاید ان کے حالات بدل گئے تھے۔ اب میں ایک کونے میں بیٹھی تھی جب اس کی ماں آ کر میرے سامنے بیٹھی، کہنے لگی، بیٹا، میں ہی اسے لینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ دراصل میں تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی۔ اس دن تم سے ملنے آئی تھی، تمہاری حالت دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تمہارے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ جب تک تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے تم ہمارے پاس رہو گی۔ پھر انہوں نے میرے سامنے کھانا رکھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سارا کھانا کھا لیا، پھر اسی بستر پر لیٹ کر گہری نیند سو گئی۔ پھر نہ جانے کس وقت میری آنکھ کھلی، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو مجھ پر جمع تھا۔ میں خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی، لیکن رات کو تو میں ایک گھر میں چلی گئی تھی، تو پھر یہاں پر کیسے؟ میں ہکا بکا سی ان سب لوگوں کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک بڑی عمر کا آدمی مجھے کہنے لگا، بیٹا کون ہو تم اور یہاں کیسے بیٹھی تھی؟ دیکھو یہ جگہ ویران ہے، تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ میں یہاں کیسے پہنچی۔ مجھے لانے والا وہ نوجوان اور اس کی ماں کہاں گئے؟ یہاں پر تو ان کا گھر تھا۔ اب میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک دوسرا آدمی کہنے لگا کہ لگتا ہے یہ ذہنی مریض ہے، شکل سے بھی ٹھیک نہیں لگتی۔ پھر اس کی حالت ایسی کس نے کی؟ میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ پھر اس آدمی سے کہنے لگی، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، آدھی رات کو میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، تو اسی لیے میں یہاں پر آ گئی تھی۔ میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میں ایک نوجوان کے ساتھ ایک گھر میں آئی تھی، لیکن یہاں تک کیسے پہنچی؟ اب میں اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ پھر میں نے ایک آدمی سے مدد کی درخواست کی اور اس سے کہنے لگی کہ کیا وہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر پہنچا سکتا ہے؟ اس نے حامی بھر لی اور مجھے رکشے میں بٹھا دیا۔ اب میں دوبارہ آئینے خلا کے پیپرز عدالت میں جمع کروا دیے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس شخص کے ساتھ نہیں بھیجیں گے، بھلے ہی وہ کتنے ہی پاؤں پکڑ لے، لیکن پھر بھی اب میری زندگی تو برباد ہو چکی تھی۔ اب میری زندگی کا دوبارہ آباد ہونا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں دن رات روتی رہتی تھی۔ بالآخر مجھے خلا کے پیپرز مل گئے اور یوں میری زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہو گیا۔ میں نے شادی بھی کر لی، طلاق لے کر گھر بھی بیٹھ گئی۔ اب میں کسی کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی، نہ ہی شادی بیاہ میں، نہ ہی کسی تقریب میں۔ میرے ساتھ زندگی نے جو کھیل کھیلا تھا، اس کے بعد میری زندگی میں خوشیوں کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میری زندگی ایک نقطے پر ٹھہر گئی ہے۔ پھر میری قسمت اچھی تھی کہ ہمارے علاقے میں ایک نیا مدرسہ کھلا۔ وہاں پر مجھے پڑھانے کا کام مل گیا۔ میں بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، اکیلی ہی آتی جاتی تھی۔ لوگ باتیں بھی بناتے تھے، لیکن اب مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ زندگی کو جینے کا ڈھنگ میں نے سیکھ لیا تھا۔ پھر ایک دن میں مدرسے سے گھر کی طرف آ رہی تھی جب ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ جو ہی پلٹ کر دیکھا تو اس نقاب پوش نوجوان کو دیکھ کر میں ڈر گئی، لیکن میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ یہ وہی تھا جو مجھے دھوکے سے اپنے گھر لے کر گیا تھا اور پھر مجھے آدھی رات کو باہر سڑک پر پھینک دیا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ تبھی اس کی بھاری آواز مجھے سنائی دی۔ وہ مجھے رکنے کا کہہ رہا تھا۔ میں پلٹی اور کہنے لگی، تم وہی ہو نا جو مجھے اپنے گھر لے کر گئے تھے؟ تم نے اور تمہاری ماں نے مجھے کھانا بھی کھلایا تھا، لیکن پھر میں اس سنسان جگہ پر کیسے پہنچی تھی؟ مجھے ابھی تک وہ بات یاد تھی۔
وہ سر جھکا کر کہنے لگا کہ اگر یہ راز جاننا ہے تو تمہیں میرے ساتھ ایک بار پھر سے میرے گھر جانا ہوگا۔ دراصل اس دن بہت بڑی مجبوری تھی، اسی وجہ سے ہمیں تمہیں وہاں پر چھوڑنا پڑا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی تمہیں ایسا دھوکہ نہیں دوں گا۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ اب میری زندگی اپنے ڈھب پر گامزن ہے، اس لیے میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ میری زندگی میں انتشار پیدا کرو۔ لیکن وہ اصرار کرنے لگا کہ یہ سچائی جان کر تم اپنے گھر جاؤ، ورنہ تم ساری زندگی یہ حقیقت نہیں جان پاؤ گی کہ ہم کون ہیں اور تمہاری زندگی میں کیسے داخل ہوئے۔ اب اس کی بات پر میں چونک گئی، پھر اس کے مجبور کرنے پر میں ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ اب وہ مجھے لے کر ایک جنگل کی طرف آ گیا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، نہ جانے یہ مجھے کہاں لے کر آ گیا ہے، لیکن سامنے ہی ایک گھر دیکھ کر جان میں جان آئی۔ اس گھر کے دروازے پر اس کی ماں بھی موجود تھی، جو ہمیشہ سے ہی میرا پیچھا کرتی آئی تھی۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، یہاں پر ہم رہتے ہیں، لیکن مجبوری کے باعث ہم اپنے قبیلے میں نہیں جا سکتے، اس لیے تمہیں ہماری بات سن کر جانا ہوگا۔ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ آج میں تمہیں سچائی بتانا چاہتی ہوں کہ تمہاری وجہ سے ہم اپنے قبیلے میں جانے والے ہیں۔ تم نہیں جانتی، پچھلے کئی سالوں سے ہم ان سے دور تھے، لیکن اب ہم واپس جانے والے ہیں۔ مجھے ان کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، دراصل تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہم دونوں کوئی انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ یہ میری ماں جن زادی ہیں اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ کئی سالوں پہلے جب میں اپنے قبیلے میں پیدا ہوا تھا تو میرے اندر بہت سی کمزوریاں تھیں۔ میں ایک جن زادہ نہیں بن سکتا تھا کیونکہ جن بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جبکہ میں طاقت سے محروم تھا۔ پھر ایک قبیلے کے عامل نے سردار کو بتایا کہ اگر یہ قبیلے میں رہے گا تو قبیلہ اور کمزور ہو جائے گا، اس لیے ان دونوں ماں بیٹے کو قبیلے سے نکال دینا چاہیے۔ یوں ہمیں راتوں رات اس قبیلے سے نکال دیا گیا۔ پھر ہم بھٹکتے ہوئے انسانوں کی دنیا میں